بہت ہو گئے آج لفظ بلفظ جملے اور بہت کچھ ڈیش ڈیش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر اداب کو برائے کار لاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا ہمدرد، آپ کا دہلی نہیں اور آپ کا ڈیش عبد الغفار. امید ہے آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیر و خیریت سے ہوں. آج ہم آپ کو ایسا ولاگ دکھا رہے ہیں کہ جیسے میرے دل کا حال ہے. کچھ عرصہ پہلے میرے دل کا حال کچھ بگڑا ہوا تھا، تو اس طرح کا حال آج میں آپ کو سنا رہا ہوں. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. دیکھو عبدل، تم شاعر تھے، تم ادیب تھے، تم دنیا کے حالات پر لکھنے والے تھے. تم دنیا کے حالات پر لکھنے والے تھے نا، پھر کیا ہو گیا ہے؟ ذرا دیکھو عبدل، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کیا بن گئے؟ تم تو ایسے نہیں تھے. تم تو ایسے نہیں تھے. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جاگو اور دنیا کے حالات کا مقابلہ کرو. کیا جو تم نے خواب دیکھے تھے سب پا لیا ہے؟ کیا تم نے ایک دنیا بنائی تھی، اس کا کیا بنا؟ کہاں گئے تمہاری زندگی کے مقاصد؟ کہاں گئے تمہارے دعوے؟ کہاں گئے تمہاری زندگی کے خواب؟ کہاں گئے تمہارے جذبات؟ کہاں گئے تمہارے اقوال؟ کہاں گئے تمہارے احباب؟ کیا سب یکسر ہی ٹوٹ گیا؟ مگر کیسے؟ جی تو چاہتا ہے کہ ایک ہی سطر میں سب بیاں کر دوں، مگر میرے دل کا بوجھ نہ ہلکا ہوگا. کچھ لفظوں کے ارادے جو میں نے لکھے تھے کہ شاید اس غم کو کم کر سکیں، اور جو میری حالت تھی اس درد میں اس کو کچھ کفایت بخش سکے. تو کچھ اس طرح ہی میں نے لکھا تھا. شاید وہ عبدل نہ رہا کہ جسے کبھی کسی عشق نے پروان چڑھایا تھا. شاید وہ عشق ہی نہ رہا، اور شاید وہ معشوق ہی نہ رہا. ہائے عبدل، تم نے بھی کیا لفظوں کے جھنجھال میں پھنسا دیا. سبھی تو ہے پر وہ قدر و منزلت ہی نہ رہی معشوق کے دائرہ احباب میں، کہ جسے اس ندان کو میں محبت کا پرچار کرنا سکھایا تھا. شاید کہ جسے اس کندن کو گل بنایا تھا. شاید کہ جسے اس نے ان جھاڑیوں نما خیالات کو گلدان بنایا تھا. شاید کہ جسے ان بکھرے ہوئے اوراق کو کتاب بنایا تھا. شاید کہ جسے اس حسد میں ڈوبے ہوئے ساحل کو مہمان بنایا تھا. شاید کہ اس دنیا کے سفر میں اسے کوئی اور ہم سفر مل گیا، یا پھر ہماری ضرورت ہی نہ رہی ہو. کیونکہ تبدیل اسی چیز کو کیا جاتا ہے کہ جس کی ضرورت پوری ہو چکی ہو، یا پھر اس کا مد مقابل میسر ہو. یہ تھے میرے کچھ دل کے قریب، جو دل کے گہرائیوں سے نکلنے والے الفاظ. شاید وہ سن لے میرے ان حالات کو،
کیونکہ وہ دیکھ تو اب سکتا نہیں. ہمیں اس نے اس قابل نہ سمجھا کہ ہم سے وہ بات کرنے کو کچھ سمجھتا ہو. پر وقت کسی کا بھی ایک جیسا نہیں رہتا. دل تو بہت کہتا ہے پر کچھ نہیں. اس زمانے میں کبھی کسی کی کمی نہیں پائی، پر ایک شخص جو لفظوں میں، جو آنکھوں میں، جو دل میں سمایا، اس جیسا ہمیں پھر کہیں نظر نہ آیا. شاید اسے ہی محبت کہتے ہوں کہ سب پھولوں میں وہ اپنے محبوب کے پھول کو پہچان لیتا ہو. شاید اسے ہی الفت کہتے ہوں کہ سارے رنگوں میں صرف اسی کا رنگ دل پہ چڑھ جاتا ہے. شاید بہت کچھ دیکھا پر تم سا نہ دیکھا. سنا ہے کہ لفظوں کے وار بہت تیز ہوتے ہیں. سنا ہے کہ لفظوں کے وار بہت تیز ہوتے ہیں. کاش اس پر بھی یہ اثر کرتے. تو ویورز، ملتے ہیں اسی دعا کے ساتھ اگلے کسی ولاگ میں یا کسی ویڈیو میں، کہ خدا آپ پر مہربانیاں کرے اور خدا نہ کرے کسی کے اوپر یہ حالات آ جائیں کہ جو ہم پر گزرے تھے. اب تو رب کا بہت شکر ہے کہ ان حالات سے ہم نے مقابلہ شاید کیا ہو کہ جو آج ہم اس حالات میں پہنچ چکے ہیں. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ کسی کو ایسے حالات نہ ملیں، اور اگر ملے بھی تو ان سے درخواست ہوگی کہ صبر کیا کریں. وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا. جو صبر کر کے آگے چلے جاتے ہیں در حقیقت وہی کامیاب رہتے ہیں. بہت ہو گئے آج لفظ بلفظ جملے اور بہت کچھ ڈیش ڈیش. تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کا دوست عبد الغفار.